نظام پوری دنیا میں اب ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو آج کمیونسٹ بھی کہتا ہے، یعنی کہ کہتا ہے چائنا کے اندر کمیونزم ہے، تو درحقیقت کمیونزم نہیں، وہ کیپٹلزم ہی ہے. البتہ کمیونسٹ سوچ کو درست ماننے والے بہت سارے پائے جاتے ہیں، اور وہ کیپٹلزم کی مخالفت بھی کرتے ہیں، کمیونسٹ کو درست کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نا کیپٹلزم ٹھیک ہے، نا کمیونزم ٹھیک ہے، اصل صحیح چیز کیا ہے؟ تو اسلام کا نظام. اب کیپٹلزم ہے جو آج ہمارے ملک میں نافذ ہے، اس کو میں تھوڑا تفصیلی بیان کرتا ہوں. کہ کیپٹلزم کا سسٹم ہے وہ ہمارے یہاں موجود ہے، اور اس سسٹم کے ذریعے پوری دنیا میں معیشت کو قابو کیا جا رہا ہے. اور اس کی بنیاد صرف دو چیزیں ہیں، ایک IMF، دوسرا ہے ورلڈ بینک. اور یہ دونوں یہودیوں کے ہاتھ میں ہیں، اور پوری دنیا کی معیشت یہودی قابو کرتے ہیں. اب اس کا سسٹم میں دو چیزیں ہیں، ایک چیز ہے سود، اور دوسری ہے کرنسی کی قدر میں کمی کرنا، انٹرسٹ اور ڈی ویلیویشن آف کرنسی. یہ دو چیزیں کیپٹلزم کی جڑیں ہیں. اب ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اب اس کو میں ایک چھوٹی سی مثال میں سمجھاتا ہوں. بالفرض کہ بھائی یہ سامنے شخص ہے، اس کے پاس دکان تھی اپنی، اور اس کے بعد اس نے اپنی دکان پہ اپنا مال لگایا ہوا تھا. میں آ گیا اس کے پاس ہمدرد بن کر، اور میں نے کہا کہ بھائی میں آپ کو ادھار دینا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا بھائی مجھے ادھار کی ضرورت نہیں ہے. پھر میں نے کہا کہ میں آپ کی مزید خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ یوں کریں کہ میرا بندہ رکھ لیں، یہ آپ کی دکان میں فری میں کام کرے گا، اس کو تنخواہ میں دوں گا، میں آپ سے بس محبت کرتا ہوں. حالانکہ مجھے محبت نہیں ہے، بلکہ میں اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں. اب میں نے اپنا بندہ رکھ دیا، اس کو میں تنخواہ دینا شروع کر دی، اور میں نے اس کو کہا کہ اس کی دکان سے مال چوری کرنا شروع کر دوں. اب کیا ہوگا؟ رفتہ رفتہ اس کے پاس مال ختم ہوتا جائے گا، اور میں ہر مہینے کے بعد ہمدرد بن کے اس کے پاس آؤں گا، کوئی قرضہ ورضہ تو نہیں چاہیے آپ کو؟ آخر میں مجھ سے مانگ ہی لے گا قرضہ. پھر میں اس کو قرضہ دیتا رہوں گا، اور کہوں گا کہ مجھے سود دے دیا کرو. پھر چند عرصے بعد میں نے اب کیا کیا کہ اس کو مزید قرضہ کیا، اور میرا بندہ مال چوری کرتے ہوئے جا رہا ہے، قرضہ چڑھتا جا رہا ہے، مال چوری ہوتا جا رہا ہے. اب پورا قرضے میں ڈوب گیا، قرضے در قرضے میں ڈوب گیا. اب اس کی پوری دکان میں میرا ہی مال لگا ہوا ہے. اب میں اس کو جس طرح چاہوں چلاؤں، کیونکہ احسان یقطع اللسان، احسان انسان کی زبان کو کاٹ دیتا ہے. اب میں اس کو کہتا ہوں کہ میرا قرضہ واپس کرو، میں تمہیں شریف بن رہا تھا، تم قرضہ لے لو، لیکن اب کہوں گا کہ واپس کرو. اب جب وہ قرضہ واپس مانگوں گا تو کہے گا میرے پاس نہیں ہے، تو پھر میں کہوں گا کہ اپنی دکان کے اندر چیزیں مہنگی کرو. اب وہ چیز مہنگی ہوگی. یہ جب سسٹم آپ کو سمجھ میں آ گیا تو اب آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو میں تھا نا، یہ ورلڈ بینک اور IMF، اور جو آپ تھے جس کی دکان صحیح چل رہی تھی وہ ہے پاکستان. اب یہاں پر میں نے اپنے کارندے، سیاستدان، تو فوجی، دولت میں نے رکھ دیے جو اس ملک کو کھا رہے ہیں، اور میں بار بار کیا کر رہا ہوں؟ میں اس کو قرضہ دے رہا ہوں. اب قرضہ چڑھتا جا رہا ہے، یہ لوگ کھاتے جا رہے ہیں، ان کے اپنا کام کرتے جا رہے ہیں. اب IMF سود کر ڈال دیتی ہے ہمارے اوپر. اس کے بعد وہ یہ کہتی ہے کہ بھائی آپ اپنی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کریں. ہمارے پاس دوسرا کوئی آپشن ہی نہیں ہے، کرنا پڑتا ہے. آپ ہمیں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کریں. یوں ہماری کرنسی کی ویلیو کم ہو جاتی ہے. پہلے جو چیز 500 روپے میں آتی تھی، آپ کو 1000 روپے میں بھی نہیں آتی. یہ ہمارے سامنے موجود ہے. اس کو کہتے ہیں ڈی ویلیویشن آف کرنسی. ابھی پاکستان میں جو 5000 کا نوٹ ہے، ورنہ آپ افریقہ میں چلے جائیں، وہاں پہ انہوں نے اتنا قبضہ کر چکے ہیں کہ وہاں پر اب نوٹ ہی ختم ہو چکے ہیں. اب کمپنی حکومت جو ٹریولر چیک چلاتی ہے، اور کم سے کم ٹریولر چیک جو 10 لاکھ روپے کا ہے، یعنی چائے ملتی ہے 50 لاکھ روپے کی، تو 50 لاکھ جو 5 روپے کے برابر ہے، 10 روپے کے برابر ہے. اس کو کہتے ہیں ڈی ویلیویشن آف کرنسی. تو سود اور ڈی ویلیویشن آف کرنسی کیپٹلزم کی بنیاد ہے. اور یہ سسٹم انہوں نے نافذ کس لیے کیا؟ تاکہ پوری دنیا کی معیشت کو اپنے ہاتھ میں رکھیں. اب کیا ہوگا؟ اب اس ملک کے اندر جب معیشت کا برا حال ہوگا تو قتل و غارت گری، چوریاں، ڈکیتیاں بڑھیں گے. جب یہ ماحول بڑھے گا تو یہاں کے مسلمان اڑ کے یورپ جائیں گے کہ یہاں تو امن و امان کی صورتحال ہی نہیں ہے، کاروبار نہیں کر سکتے، ہمارے لیے مسائل ہیں. تو اب یہاں پر جو اچھے لوگ ہوں گے وہ یہاں سے چلے جائیں گے، اور یہاں پہ کوئی اچھے لوگ باقی نہیں رہیں گے. پھر جو یہاں پہ لوگ ہوں گے وہ معیشت کے طور پر کمزور ہوں گے، تو ان کے اوپر کسی بھی قسم کا قانون نافذ کریں وہ چپ چاپ ماننا پڑے گا. اور وہ ہمارے ملک میں فیمنزم چل رہا ہے، ہمارے ہیومنزم چل رہا ہے، یہ سب چل رہا ہے، ہمیں ماننا پڑتا ہے، ہم کچھ نہیں بول سکتے ہیں. تو یہاں کے لوگوں کا نظریہ اس طرح خراب ہوگا.
اب جو یہاں سے چھوڑ کر یورپ چلا گیا تو اس کا نظریہ خراب کرنا تو بہت آسان کام ہے. ہمارے یہاں یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہم یورپ میں چلے جائیں، لیکن یاد رکھے گا کہ جو وہاں چلا گیا مستقل اس نے رہائش وہاں اختیار کر لی، تو اگر اس نے اپنا ایمان بچا لیا تو شاید بچا لے، لیکن نسلوں کا ایمان نہیں بچا سکتا. مشاہدہ ہے. اگر ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ کافروں کے علاقے سے دور رہو، اتنا دور رہو، اتنا دور رہو کہ تمہاری آنکھ ان کی آنکھ کو نہ دیکھے. رسول اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن ہماری تمنا ہے کہ فوراً وہاں چلے جائیں. تو رات کے وقت آنکھ جلائی جاتی ہے جو دور دور تک نظر آتی ہے، اور رسول اللہ میں کہتے ہیں اس سے بھی دور. ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے. پھر ایسے بے شمار واقعات ہیں، کیونکہ یہاں پہ اسکول ہے، وہاں پہ اسکول کے اندر جو پڑھائے جا رہے ہیں، جو تعلیم دی جا رہی ہے، وہ انتہائی بے حیا قسم کی ہے. ابھی پچھلے 2 مہینے پہلے مصر سویڈن کا واقعہ ہے کہ وہاں پر مصری جو ہے مسلمان رہتے تھے، بچہ جو ہے 8 سال کا ہے، اسکول کے اندر اسے جو ہے سیکس ایجوکیشن دی جا رہی ہے. والدین نے منع کیا کہ یہ غلط ہوتا ہے، زنا کرنا غلط بات ہوتی ہے، جس پر سے غلط بات ہوتی ہے. تو بچے نے اسکول میں جا کے بول دیا کہ میرے والدین کو منع کر رہے ہیں، غلط بات ہوتی ہے، آپ ہمیں اسکول میں سکھا رہے ہیں. 8 سال کے بچوں کو یہ باتیں سکھائی جا رہی ہیں. تو پولیس آئی اور اس بچے کو اٹھا کے لے گئی کہ آپ کے والد والدہ کو غلط سکھا رہے ہیں، وہ ہماری کسٹڈی میں کریں گے. یہ ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھ لیں. اسی طرح ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ماریشس گئے رمضان کے اندر تراویح پڑھانے کے لیے. وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی میں نے ایسا منظر دیکھا ہے کہ بس میں کیا بتاؤں. مسجد کے امام صاحب تھے، وہ میرے پاس آئے اور میں تراویح پڑھا رہا اسی مسجد کے اندر. کہتے اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیا مسئلہ ہو گیا. تو کہا کہ میں آ گیا آج سے 20 سال پہلے یہاں پر ماریشس کے اندر، میرے بچے بھی یہاں پہ رہے، میرے 2 بیٹے ہیں، 1 بیٹیاں ہیں. اب میں کہتا ہوں میں نے بہت بڑا غلط قدم اختیار کیا کہ یہاں پہ آ گیا، کیونکہ میری بیٹی وہاں پہ قانون ہے، بچہ جو بڑا ہو گیا 10 سال سے بڑا، تو آپ اس کو کوئی پابندی نہیں کر سکتے، کوئی فریڈم کی بات. اگر آپ نے اس کو پابندی کر لی، اس کو ڈانٹ دیا، مار دیا، تو پولیس آئے گی، آپ کو جیل کی ہوا کھلائے گی. اس 10 سال سے 20 سال کی عمر کے اندر بچے کی طبیعت باغیانہ ہوتی ہے. اب اس کو پتہ چل جائے کہ بھائی اگر والدین کو میں جیل کی ہوا کھلا سکتا ہوں تو ہمیں بھی ہوا کھلوائے گا، کیونکہ اس میں باغی ہوتا ہے، والدین کو کچھ نہیں سمجھتا، پھر بعد میں جا کے اسے سمجھ آتی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ قانون ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. میری بیٹی روزانہ کسی نئے لڑکے کے ساتھ آتی ہے، کمرہ بند کر کے اندر بیٹھ جاتی ہے اور باہر لکھتی ہے ڈونٹ ڈسٹرب. میرا لڑکا ہے، محلے کی کوئی عورت ایسی نہیں ہے جس کے ساتھ اس نے زنا نہ کیا ہو. اور میرا سب سے بڑا لڑکا ہے، وہ اس ماریشس کے اندر ہم جس پرستی کی جو تنظیم ہے اس کا سربراہ ہے. اب آپ سوچیں امام صاحب جو ہیں وہ تو دینی سوچ سے وہاں گئے تھے کہ میں دین کو کروں گا، ظاہر سی بات ہے مدرسے کے پڑھے ہوں گے، سمجھدار ہوں گے، لیکن وہاں کا نظام ایسا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قابو نہیں کر سکے. اب بتائیں کہ جو بندہ خالص مال کمانے کے لیے وہاں گیا ہوگا تو اس کا کیا حال ہوگا، اس کے بچوں کا کیا حال ہوگا. ایک دور کے ڈھول سوال ہے، پیسہ بہت ہے، آپ کے پاس بلڈنگیں بڑی نظر آ جائیں گی، لیکن آپ کا ایمان سلامت نہیں رہے گا. اب فیصلہ آپ کا ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. اب سسٹم کیا ہوگا کہ کیپٹلزم کے ذریعے معیشت کو قابو کر لیا تو یہاں کے لوگ پریشان، تو اپنی مرضی کے نظریات نافذ کریں. یہاں کے لوگ وہاں چلے جائیں تو ان کو قابو کرنا اور آسان ہے. دونوں طریقوں سے انہوں نے ہمارے نظریات خراب کیے اور ہمارے ایمان سلب کرنے کے پیچھے پڑے. اب ہماری سوچ بھی کیا بنا دی، صرف پیسہ پیسہ پیسہ. ہم سب کیپٹلسٹ، مادہ پرست، مٹیریلسٹ بن گئے. ہر چیز کو ہم نے پیسے پہ تولنا شروع کر دیا. پیسہ کمانا غلط نہیں ہے، لیکن ہر چیز کو پیسہ ہی سمجھنا، پیسے کو ہر چیز سمجھنا یہ غلط ہے. اب پیسے کے لیے آپ کچھ بھی کر دیں. ان کی سوچ کیا ہے کہ پیسہ کمانا چاہیے چاہے کیسا بھی ہو، اب اس کے لیے وہ ہر چیز بیچ دیتے ہیں. اب اشارتاً اس بات کو سمجھ جائیں کہ انسان کے جسم سے نکلنے والی گندگیوں کی بھی مارکیٹ ہے، پوری مارکیٹ ہے، اس کو بھی وہ بیچتے ہیں. ہر چیز بیچنی چاہیے ہمیں. اور یہی سوچ ہمارے یہاں بن گئی ہے کہ پیسے کے لیے آپ کچھ بھی کر لو، پیسے کمانے کے لیے باہر چلے جاؤ، اور اسی طرح پیسے کمانے کے لیے وہاں پہ اپنا ایمان بیچ دو. لوگ جو ایمان قادیانی ہو کر کینیڈا جائیں، کیونکہ ہماری سوچ کیا بن گئی ہے، مال ہی مال سب کچھ ہے. اسلام متوسط ہے، اسلام ایسا نہیں کہتا کہ مال نہ کماؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکاسب حبیب اللہ،
مال کمانے والا، رزق حلال کمانے والا اللہ کا محبوب ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ تئیس عبد الدراہم والدینار وعبد الخمیسہ، کہ مال، درہم، دینار اور کپڑوں کا بندہ برباد ہو، تئیس من تکسا، برباد ہو، برباد ہو۔ آگے فرمایا کہ اگر اسے کوئی کانٹا چبھ جائے تو کوئی نکالنے والا نہ ہو، مطلب ہے دنیا میں کسی مصیبت میں پڑ جائے تو کوئی اسے چھڑانے والا نہ ہو۔ اپنی زندگی کا مقصد صرف مال نہ بنایا گیا اس میں، تو زندگی کا مقصد مال نہیں ہے بلکہ عظیم مقاصد ہونے چاہیے۔ اب یہ سوچ ہماری سب کی بن چکی ہے، ہر بندہ زیادہ سے زیادہ کی طلب میں اور جلد سے جلد کی طلب میں بھاگے جا رہا ہے۔ کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔